السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کی محفل ایصال ثواب کی غرض سے منعقد کی گئی ہے۔ علی جناب رضا المصطفیٰ صاحب کی اہلیہ محترمہ کے 10ویں کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے، ان کے پسماندگان، ان کے اہل و عیال، بال بچوں کو صبر جمیل اور اس صبر پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ میں نعت پاک کے چند اشعار ہمارے ہر دل عزیز حافظ و قاری الحاج محمد عمر صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا ایک طرحی کلام، نبی کی چادر نوری سے ڈھک گئی دنیا، کسی موقع پر انہوں نے لکھا تھا۔ میں وہ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ضیائے روئے نبی سے چمک گئی دنیا، 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 شمیم زلف سے ان کی مہک گئی دنیا، شمیم زلف سے ان کی مہک گئی دنیا، ضیائے روئے نبی سے چمک گئی دنیا۔ طریق شاہد عالم ہے جو برائے نجات۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حافظ عمر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ طریق شاہد عالم ہے جو برائے نجات، طریق شاہد عالم ہے جو برائے نجات، طریق شاہد عالم ہے جو برائے نجات، اسی سے توڑ کے رشتہ بھٹک گئی دنیا، اسی سے توڑ کے رشتہ بھٹک گئی دنیا، ضیائے روئے نبی سے چمک گئی دنیا۔
اور ہٹی جو سید عالم کی راہ برحق سے، اسی قبیل کا یہ بھی شعر کہ ہٹی جو سید عالم کی راہ برحق سے، ہٹی جو سید عالم کی راہ برحق سے، تو خار شر میں اٹک کر لٹک گئی دنیا، تو خار شر میں اٹک کر لٹک گئی دنیا، ضیاء روح نبی سے چمک گئی دنیا، شمیم زلف سے ان کی مہک گئی دنیا، اور تلاش سایہ سرکار میں بجوش و خروش۔ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ رب سلم علی ایسا جلوہ چشم عالم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ اللہ نبی کا سراپا جسم ہے اور سایہ نہیں، جسم ہے اور سایہ نہیں۔ عجیب انسان، کمال والے انسان تو ہے نا بھائی، جو انسان نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہمارے آقا تو انسان ہیں، بشر ہیں، مگر کیسے بشر کہ بشر ہیں مگر سایہ نہیں۔ آج کچھ لوگوں کو چربی چڑھی رہتی ہے، کہتے ہیں نا ہماری طرح، تو اپنے بدن کا سایہ غائب کر کے دکھائیں۔ اگر آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی اتنے عروج پر ہے، اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی ہوتی یا اس زمانے میں آقا ہوتے تو آج کی ٹیکنالوجی بھی فیل ہو جاتی کہ یہ کیسا انسان ہے کہ سایہ نہیں پڑ رہا، یہ کیسا انسان کہ سایہ نہیں آ رہا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کردہ ایسی خصوصیت تھی کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جو بڑی عظیم ہیں، صرف نبی کون و مکان کے ساتھ خاص ہیں، تلاش کرتے رہ جائیں سایہ نہ ملے گا۔ اسی مضمون کو کتنے کمال کے ساتھ نبھایا ہے حافظ عمر صاحب قبلہ نے، دیکھیں کہ تلاش سایہ سرکار میں بجوش و خروش، تلاش سایہ سرکار میں بجوش و خروش، تلاش سایہ سرکار میں بجوش و خروش، ہزاروں بار چلی چل کے تھک گئی دنیا، ہزاروں بار چلی چل کے تھک گئی دنیا، شمیم زلف سے ان کی مہک گئی دنیا، اٹھا جو ظلمت و نخوت کا ہر طرف بادل، تضمین کا شعر لکھا انہوں نے کہ اٹھا جو ظلمت و نخوت کا ہر طرف بادل، اٹھا جو ظلمت و نخوت کا ہر طرف بادل، نبی کی چادر نوری سے ڈھک گئی دنیا، نبی کی چادر نوری سے ڈھک گئی دنیا، ضیاء روح نبی سے چمک گئی دنیا، چلی تھی بدر میں دین خدا مٹانے، مگر بدر کی لڑائی جو ہوئی، جنگ بدر، یہ اسلام کو ختم ہی کرنے کے لیے تھی، اور پہلی جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی۔ یہ ایسی انوکھی لڑائی تھی کہ ایک طرف مسکنڈے پہلوان ہزاروں کی تعداد میں ایک دم کھائے پیے تعینات، اور ایک طرف روزہ رکھے ہوئے صرف 313، جس میں بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی۔ اب یہ عجیب و غریب لڑائی، ایسی لڑائی تھی اسلام اور کفر کی کہ اس لڑائی کا جواب آج تک نہیں ملا۔ ہر لڑائی کا انجام بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا، مگر جنگ بدر جب ہوئی نا تو آقا نے لڑائی سے پہلے ہی لکیر کھینچ کے کہہ دیا تھا ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا۔ پورے جنگ کا نقشہ آقا نے بتا دیا تھا جنگ بدر میں۔
جنگ بدر ہونے سے پہلے اس وقت ان کافروں کو ان کی اوقات یاد آ گئی تھی جب 1000 کی تعداد میں 313 کے مقابل لڑنے چلے تھے اور سب کے چھکے چھوٹ گئے تھے. چلی تھی بدر میں دین خدا مٹانے مگر کون؟ دنیا. یعنی 1000 کی تعداد. 1000 کو آپ دنیا سمجھیں کیونکہ جو بعد میں دوسرے شعر میں دنیا آئے گا اس سے یہی 1000 مراد ہے. چلی تھی بدر میں دین خدا مٹانے مگر چلی تھی بدر میں دین خدا مٹانے مگر سرے غرور پٹک کر سرک گئی دنیا سرے غرور پٹک کر سرک گئی دنیا شمیم زلف سے ان کی مہک گئی دنیا فراز عرش معلا پہ مصطفیٰ پہنچے. کتنی بلندیوں پہ پہنچے کہ حضرت جبریل امین کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہو سکی جو سید الملائکہ ہیں. حضرت جبریل امین کے تعلق سے یہ شعر ہے نا کہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا میری آخری منزل ہے, یہاں سے آگے بڑھا اگر بال کے برابر بھی تو جل کے خاک ہو جاؤں گا, جل کے راکھ ہو جاؤں گا. آپ جائیے. تو حضور چلے. براق بھی آگے نہیں گیا, جبریل بھی آگے نہیں گئے, رف رف لایا گیا وہاں پر. رف رف پہ بیٹھ کے مصطفیٰ آگے بڑھے, عرش معلا تک گئے اور پھر بھی صدا آ رہی ہے ادنو منی اے محبوب, اور قریب آؤ اور قریب آؤ. تو اب کتنے قریب گئے یہ تو مصطفیٰ جانتے ہیں, خدا جانتا ہے. وہاں تک ہمارے عقل و خرد کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارا جسم مکان, ہماری مکان کا محتاج, ہماری روح بھی مکان والی, اور ہم اپنی عقلی گھوڑا چاہے جتنا دوڑا لیں, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لا لے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. نہ اتر نہ دکھن نہ پورب نہ پچھم, نہ آگے نہ پیچھے, نہ اوپر نہ نیچے, نہ دائیں نہ بائیں, کوئی سمت ہی نہیں. سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا, نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. نہ کوئی راہی بھی نہیں, کوئی ساتھی بھی نہیں, کوئی سنگ منزل بھی نہیں, کوئی مرحلہ بھی نہیں. بتایا جائے تو کیسے بتایا جائے. تو فراز عرش معلا پہ مصطفیٰ پہنچے, فراز عرش معلا پہ مصطفیٰ پہنچے, فراز عرش معلا پہ مصطفیٰ پہنچے. زمین سے اڑ کے فقط چاند تک گئی دنیا, زمین سے اڑ کے فقط چاند تک گئی دنیا, شمیم میں زلف سے ان کی مہک گئی دنیا. جو دیکھی فتح مبین تاجدار مکہ کی, مکہ والوں کے ٹارچر سے جب آقا تنگ آ گئے بظاہر تو اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا. وطن اصلی تھا نا مکہ, آپ مدینہ چلے آئے, لیکن مدینہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا. جنگ بدر ہو رہی ہے تو جنگ خیبر ہو رہی ہے, خندق ہو رہی ہے, تبوک ہو رہی ہے, طرح طرح 10 سال تک آپ جنگوں میں مصروف رہے. لیکن جب آقا نے مکہ فتح کر لیا تو اسی مکہ میں حضور کے جانی دشمن موجود تھے, اس مکہ میں جانی دشمن موجود تھے. آج اسلام اپنی قوت کے ساتھ مکہ میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اب ہر کوئی کانپ رہا ہے, ہر کوئی ڈرا سہما ہے کہ اب تو ہمارے مظالم کا چن چن کے بدلہ لیا جائے گا. کیونکہ کل محمد بظاہر کمزور تھے تو ہم نے اتنا مجبور کیا کہ گھر انہوں نے چھوڑ دیا, وہ ہجرت کر گئے, اپنا گاؤں محلہ چھوڑ دیا. آج وہ طاقت کے ساتھ آئے ہیں, اب پائیں گے اور ہم ان کے ہتھے چڑھیں گے, اب بخشے نہیں جائیں گے. مگر فتح مکہ کے موقع پر شان رحمت للعالمین جب دیکھی ہے مکہ والوں نے تو نبی کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد
منظر عام پر آیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، جو میری جان کا دشمن تھا آج میں نے سب کو معاف کیا ہے، آج میں نے سب کو معاف کیا ہے۔ مگر نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اعلان کرنے سے پہلے ان کا کیا حال تھا؟ دیکھیں شعر میں کیا فرماتے ہیں حضرت حافظ عمر صاحب قبلہ، جو دیکھی فتح مبین تاجدار مکہ کی، جو دیکھی فتح مبین تاجدار مکہ کی، تو ڈر کے مارے گھروں میں دبک گئی دنیا، تو ڈر کے مارے گھروں میں دبک گئی دنیا، ضیاء روئے نبی سے چمک گئی دنیا، شمیم زلف سے ان کی مہک گئی دنیا، اور سر نیاز جھکا کر باحترام عمر نبی کے نور کی لے کر جھلک گئی دنیا، شمیم زلف سے ان کی مہک گئی دنیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موت کی دید کا ایک جام ہے مومن کی موت، مصطفیٰ کی دید کا ایک جام ہے مومن کی موت، مصطفیٰ کی دید کا ایک جام ہے مومن کی موت، دائمی الطاف کا پیغام ہے مومن کی موت، دائمی الطاف کا پیغام ہے مومن کی موت۔ اور اب تلک جو مزدئے جنت تھا چہرے کا جمال، اب تلک جو مزدئے جنت تھا چہرے کا جمال، در حقیقت اب وہی انعام ہے مومن کی موت، در حقیقت اب وہی انعام ہے مومن کی موت۔ ہے اسی کے بعد مہتاب مسرت کا طلوع، ہے اسی کے بعد مہتاب مسرت کا طلوع، کوئی مت سمجھے کہ غم کی شام ہے مومن کی موت، کوئی مت سمجھے کہ غم کی شام ہے مومن کی موت۔ اور مصطفیٰ کے عشق سے ساری لحد گلزار ہے، مصطفیٰ کے عشق سے ساری لحد گلزار ہے، خاک میں ایک بستر گلفام ہے مومن کی موت، خاک میں ایک بستر گلفام ہے مومن کی موت۔ اور لے کے چلتے ہیں جنازہ اس لیے ہم شان سے، لے کے چلتے ہیں جنازہ اس لیے ہم شان سے، ایک خدائی عزت و اکرام ہے مومن کی موت، ایک خدائی عزت و اکرام ہے مومن کی موت۔ اور جانے والے کو خدا جنت میں دے اعلیٰ مقام، جانے والے کو خدا جنت میں دے اعلیٰ مقام، ہاں بہار راہ تو آرام ہے مومن کی موت، ہاں بہار راہ تو آرام ہے مومن کی موت۔ اور عید سے بڑھ کر مسرت ہے کفن کو اوڑھ کر، عید سے بڑھ کر مسرت ہے کفن کو اوڑھ کر، قربت محبوب کا احرام ہے مومن کی موت، قربت محبوب کا احرام ہے مومن کی موت۔ اس لیے لب پر تبسم ہوتا ہے وقت وصال، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور ہی اس گل سے ملاقات کی رات، اس لیے لب پر تبسم ہوتا ہے وقت وصال، کیونکہ وصل رب کا ایک پیغام ہے مومن کی موت، کیونکہ وصل رب کا ایک پیغام ہے مومن کی موت۔ قید خانہ ہے یہ دنیا مومنوں کے واسطے، قید خانہ ہے یہ دنیا مومنوں کے واسطے، مزدئے آزادی عالم ہے مومن کی موت، مزدئے آزادی عالم ہے مومن کی موت۔ اس طرح سے روح نکلی جس طرح آٹے سے بال، اس طرح سے روح نکلی جس طرح آٹے سے بال، یوں سمجھیے نور کا الہام ہے مومن کی موت، یوں سمجھیے نور کا الہام ہے مومن کی موت۔ مر کے بھی مرتے نہیں ہیں عاشقان مصطفیٰ، مر کے بھی مرتے نہیں ہیں عاشقان مصطفیٰ، بلکہ آغاز حیات تام ہے مومن کی موت، بلکہ آغاز حیات تام ہے مومن کی موت۔ اے فریدی موت سے ہوتی ہے تکمیل حیات،
علامہ سلمان رضا فریدی فرماتے ہیں کہ اے فریدی، موت سے ہوتی ہے تکمیل حیات، زندگی کا ایک حسین انجام ہے مومن کی موت، زندگی کا ایک حسین انجام ہے مومن کی موت۔ حضرات عید سے بڑھ کر مسرت ہے کفن کو اوڑھ کر، عید سے بڑھ کر مسرت ہے کفن کو اوڑھ کر، قربت محبوب کا احرام ہے مومن کی موت، قربت محبوب کا احرام ہے مومن کی موت۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو دیا؟ نفس مطمئنہ کو، مومن کامل کو، جس کا نفس مطمئن ہے، جس کا نفس اس طرح سے ہے دنیا میں کہ وہ گناہوں کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، اور ایک پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزار کر جب وصل محبوب کی گھڑی آتی ہے تو وہ خرامہ خرامہ اس دنیا میں موت کا استقبال کر کے وہ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، بے قرار رہتا ہے اور یہ صدا لگاتا ہے اے دنیا والو جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے اپنی منزل کی طرف جلدی لے چلو تاکہ میں اپنے آقا کا چہرہ دیکھ سکوں، میں اپنے آقا کا چہرہ دیکھ کر اپنی ذات کو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکوں اور اپنی ذات کو میں خوش کر سکوں۔ حضرات گرامی، یہ مومن یہ کوئی نہ سمجھے، مومن جو ہے اس کی موت ایک انعام ہوا کرتی ہے، مومن کی موت یہ واقعی خداوندی انعام ہے۔ اگر یہ زحمت ہوتی تو پھر واقعی زحمت ہے بھی، مگر یہ کچھ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی صرف دنیا جنت ہے، جنہوں نے دنیا کو عیش و عشرت قدا سمجھ لیا ہے اور دائمی گھر سمجھ لیا ہے، مگر جن کی نظر دنیا کی اس حقیر زندگی کے علاوہ ابدی زندگی پر رہتی ہے اور دائمی زندگی پر رہتی ہے، وہ دنیا کو حقیر سمجھتے ہوئے، حقیر مانتے ہوئے اس دنیا میں بس ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ وہ قیدی جو کہ جیلر کا پابند ہوتا ہے، جو کہ حکومت کا پابند ہوتا ہے، جو آرڈر دیا جاتا ہے اسی کو وہ فالو کرتا ہے اور جس کا حکم دیا جاتا ہے اس کی وہ تکمیل کرتا ہے۔ تو جیسے ایک قیدی کی زندگی ہوتی ہے، وقت پر سونا، وقت پر کھانا، وقت پر اٹھنا، وقت پر کام کرنا، ہر چیز کے تعلق سے اسے پابند کر دیا جاتا ہے، بلا تشبیہ تمثیل۔ اسلام کے ماننے والے مسلمان جو اپنے دل میں ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اس دنیا کا قیدی سمجھتے ہیں اور اس دنیا میں جس کی حکمرانی ہے یعنی خداوند قدوس کی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ایک مومن اپنے آپ کو ان کا پابند سمجھتا ہے۔ جو ہمارے آقا حکم دیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے، جو ہمارا رب ہم سے چاہے گا ہم وہی کریں گے۔ زندگی کا اوڑھنا بچھونا ایک مومن کامل اگر اللہ کی مرضی کو بنا لے اور نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا کر زندگی کی پگڈنڈیوں پر اگر وہ چلنا شروع کر دے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب بھی اس کی زندگی کا آخری ایام وہ گزارے گا اور انجام تک جب پہنچے گا تو پھر اسے کوئی افسوس نہیں ہوگا، وہ یہی سوچ کر کے وہ اپنے لبوں پر مسکراہٹ لائے گا کہ اللہ یہ تیرا کرم تھا، تیرا فضل تھا کہ میں صراط مستقیم پر رہا، اب مجھے اس دنیا سے آزادی مل رہی ہے، اب مجھے اس دنیا سے نجات مل رہی ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ مومن کا اصلی گھر تو وہ ہے جہاں سے وہ آیا ہے، جہاں سے حضرت آدم آئے ہیں، وہ تو مومن کا اصلی گھر ہے۔ اب اگر ہم اپنے باپ حضرت آدم کے گھر جنت کو چھوڑ کر ہم جہنم والے کام کرتے رہیں اور اس دنیا میں اللہ و رسول کو غضبناک کرنے کے
ہر طریقے اور ہر حربے کو اپنا کر زندگی کی پگڈنڈیوں پر ہم گزرنے کی کوشش کریں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ اکبر، اس دن جب ملک الموت آئیں گے تو پھر ہمارا یہی رویہ ہوگا کہ ہم تمنا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اے ملک الموت تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مہلت دے دو تاکہ ہم جو ہے اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ مگر اس وقت ملک الموت پیغام خداوندی سنا دیں گے کہ ہم تو اللہ کے پیغام کے پابند ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں جب موت آتی ہے تو ایک لمحہ نہ مقدم ہوتی ہے نہ مؤخر ہوتی ہے، نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ اب خدا نے ہمیں حکم دے دیا ہے تو ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ کام تمہارا تھا کہ اپنی موت کا وقت آنے سے پہلے تم نے رب کو راضی کیوں نہیں کیا، تم نے رب کو منانے کی کوشش نہیں کی۔ اب جو ہے ہم اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی، اس دنیا میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن باتوں کو دیکھ کر، جن واقعات کو سن کر انسان چاہے تو اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، لیکن غفلت کی چادر ہم اتنی شاندار طریقے سے اوڑھے ہوئے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ یہ حقیقت ہے اس دنیا کی کہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں عبدالآباد کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، مگر یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے۔ اس دنیا کی رنگینیاں تمہیں اپنی طرف لبھائیں گی، اس دنیا کی رنگینیاں جو ہیں تمہیں اپنی طرف کھینچیں گی، کیونکہ دنیا بڑی پرکشش ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب درہم و دینار پیدا کیے گئے، جب سونے اور چاندی کے سکوں کو ایجاد کیا گیا، جب پہلی مرتبہ بنایا گیا تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، ان درہم و دینار کو اٹھاتا ہے، چومتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو اب میرے بہت بڑے ہتھیار ثابت ہوئے ہو، تمہارے ذریعے سے اب میں دنیا والوں کے دلوں میں دنیا کی محبت قائم کروں گا، تمہارے ہی ذریعے سے میں دنیا والوں کو راہ مستقیم سے ہٹا کر میں اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کروں گا۔ تو درہم و دینار کو پسند کرنے والے اور ان سے محبت کرنے والے جو بندے ہیں وہ شیطان کو بہت پسند ہوا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، مومنین کا حال ذرا دیکھیں کہ ان کے تعلق میں، ان کے دل میں اور ان کے تصور میں دنیا کی کیا کیفیت تھی۔ حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عمر فاروق یہ اپنے وقت کے خلیفہ، اور ایسے خلیفہ کہ ہر وقت جو ہے اللہ کا خوف انہیں کھائے جاتا تھا، اور کوئی کام اپنی خلافت میں یہ ایسا کرنا گوارا نہ کر سکتے تھے جس سے پروردگار عالم ناراض ہو جائے۔ اسی لیے تو اکثر زمین سے تنکا اٹھا کے کہتے تھے اے کاش پروردگار عالم تو مجھے عمر نہ بنا کر یہ تنکا بنا دیتا تو تیرے حضور میں حساب و کتاب دینے سے بچ جاتا۔ اللہ اللہ، دن کو وہ فریاد رسوں کی فریاد پوری کر رہے ہیں، رات کو جب خلق خدا سوتی ہے تو گھر گھر جا کر کے یہ لوگوں کا حال دیکھتے ہیں، کہیں کوئی میری رعایا میں بھوکا پیاسا تو نہیں ہے، کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ آپ کی خلافت میں جتنے گورنر تھے، آپ کی خلافت میں جتنے عہدیدار تھے، ان عہدیداروں کی بھی گاہے بگاہے جانچ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، ان کی خدمت میں حضرت عمر نے 40 دینار جو ہے اپنے غلام کو دے کر کے بھیجا کہ جاؤ یہ جا کر کے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو دے دو، اور ان کو دے دو اور کہنا یہ عمر نے آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ اپنی ضروریات میں اسے خرچ کر دیں، اور اپنے غلام کو ہدایت دے دی کہ جاؤ جا کر کے دیکھنا، یہ مال دینے کے بعد کچھ دیر وہاں رہنا اور دیکھنا کہ وہ اس مال کو کرتے کیا ہیں، اس مال کو کرتے کیا ہیں۔ حضرات محترم، چنانچہ وہ غلام 40 دینار لے کر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ حضرت امیر المومنین نے آپ کی بارگاہ میں یہ رقم پیش کی ہے اور کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ اسے قبول کر لیں اور اپنی ضروریات پر خرچ کریں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے جب یہ دیکھا تو دعا دی حضرت عمر کو، اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کا بھلا کرے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں سے 7 دینار اپنی باندی کو دیا، 5 دینار کسی اور کو دیا، 5
5 دینار کسی اور کو دیا، اس طرح سے کر کے 40 دینار خرچ کر دیے. یعنی 40 دینار آپ نے اپنے پاس نہیں رکھے، سب آپ نے وقف کر دیا اور ضرورت مند جو نظر آیا ان کے درمیان تقسیم کر دیا. حضرت عمر کے غلام یہ ماجرا دیکھ کر واپس آئے اور پوری رپورٹ بتائی کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے اس طرح سے کیا ہے. اگلے دن پھر 40 دینار دے کر کے آپ نے معاذ ابن جبل کے پاس بھیجا کہ معاذ ابن جبل کے پاس جاؤ اور جا کر کے انہیں بھی یہ رقم دے دو اور تھوڑی دیر رہو، دیکھو وہ کیا کرتے ہیں. چنانچہ حضرت معاذ ابن جبل کے پاس جب یہ غلام آتے ہیں 40 دینار پیش کیا، کہا یہ حضرت عمر نے آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ اپنی ضروریات پوری کر لیں. تو حضرت معاذ ابن جبل نے بھی حضرت عمر کو دعا دی اور اس کے بعد ضرورت مندوں میں وہ رقم تقسیم کرنے لگے. کسی کو 2 دینار، کسی کو 5 دینار، کسی کو 4 دینار، جس کو جیسی ضرورت تھی وہ تقسیم کرنے لگے. تو اندر سے آواز آتی ہے کہ حضور ہمارا بھی خیال کر لیں. آپ کی بیوی کہتی ہیں کہ ہم بھی تو مسکین ہیں، ہمیں بھی تو ضرورت ہے، کچھ دینار اپنے لیے بھی بچا کے رکھ لیں. تو 38 دینار بانٹ چکے تھے، 2 دینار تھیلی میں رہ گیا تھا. وہ تھیلی حضرت معاذ ابن جبل نے مسکرا کر اپنی بیوی کی طرف اچھال دی. یہ منظر دیکھ کر کے حضرت عمر کے غلام جو ہے جب یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے بھی کوئی مال اپنے پاس نہ رکھا اور معاذ ابن جبل نے بھی 38 دینار تقسیم کر دیے، تو بیوی کی آواز آئی کہ ہم بھی تو مفلوق الحال ہیں، ہم بھی تو جو ہیں، ہم بھی تو ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں. تو ان کی آواز آئی تو 2 دینار اچھال دیا ہے. اللہ اکبر. تب جا کر کے ان کی بیوی کو 2 دینار ملا. حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو کہا الحمدللہ کہ یہ جو ہمارے گورنر ہیں، یہ جو صحابہ ہیں، یہ آپس میں واقعی بھائی بھائی ہیں، دوسروں کی پریشانیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ خود مفلس ہیں یا کنگال ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی ضرورتوں کو دوسروں کی ضرورتوں پر قربان کر دیا کرتے ہیں. اور یہی جذبہ ایک بندہ مومن کا ہونا چاہیے کہ اگر واقعی وہ جو ہے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے تو اپنی ضرورت سے زیادہ وہ دوسروں کی ضرورت کا خیال کرے. تو یہ کام ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے مومنوں کے اور اللہ والوں کے یہ کارہائے نمایاں ایسے ہیں کہ ان سے ہمارے لیے ایک سبق ان واقعات میں ہے اور ان کی زندگی میں ہے. لیکن کاش اگر ہم انہیں ان کی درس حیات کو پڑھا ہوتا، اگر ہم نے ان کے نقوش حیات کو پڑھا ہوتا اور ان کے زندگی سے کچھ ہم نے اخذ کرنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا. کیونکہ ہم ہی وہ قوم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے بھیجا ہے، دنیا پر غالب رہنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم مت کرنا، سستی مت کرنا، اعلیٰ تم ہی رہو گے. شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو جانا، شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو جانا. حضرات گرامی آپ ذرا نظریں اٹھا کے دیکھ لیں، مکہ میں اسلام کی لہر جب چلی تھی تو پہلی بار نبی آخر الزمان نے جب کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا، تو ہر طرف سے آپ پر جملوں کی بارش ہو رہی تھی، پتھروں کی بارشیں ہو رہی تھیں، تیر و تلوار کی بارش ہو رہی تھی. ہر کوشش کی گئی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے اور اسلام کی بےخنی کر دی جائے، کیونکہ دنیا میں بہت سے دھرم آئے اور مٹ گئے، بہت سے دھرم آئے اور چند دن فروغ پا کر مٹ گئے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے تعلق سے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر کوئی دین اللہ کو پسند ہے تو اسلام پسند ہے. اسے جتنا بھی دبانے کی کوشش کی گئی، اگر وہاں دب بھی گیا تو کہیں اور ابھر کر کے سامنے آیا، کیونکہ مومنوں کی یہ فطرت تھی جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. جب صرف 39 مسلمان تھے تو اپنے وقت کے سب سے بڑے جری جو تھے عمر
جب ان کا روب و دبدبا تھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج تو ہم محمد کا سر قلم کر دیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، ہم یہی جو ہے سر ابھارنے سے روک دیں گے۔ لیکن کیا پتا تھا کہ جائیں گے وہ محمد کا سر قلم کرنے کے لیے، مگر آپ ہی پر نازل ہونے والے قرآن کی چند سورہ طٰہٰ کی آیتیں سن کر آپ ہی نبی کے اسیر ہو جائیں گے، انہی کی زلفوں کے اسیر ہو جائیں گے۔ نبی کون و مکان اور ان کے صحابہ کو خبر ملی عمر تلوار لے کے آ رہے ہیں، آقا نے کہا آنے دو آنے دو، کوئی بات نہیں، اگر وہ خیر کی نیت کے ساتھ آ رہے ہیں تب تو ان کا استقبال ہے، اگر نیت بری ہوگی تو پھر انہی کی تلوار ان کا کام کر دے گی، مگر قربان جاؤ وہ آتے ہیں تو سیدھا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب جتنا مسلمان ڈر کر کے چھپ کر کے عبادت کر رہے تھے اب وہ ایسے ہی کھل کر کے میدان میں آ گئے، ابھی تو 40 مسلمان ہوئے ہیں، مگر روب دبدبے کا یہ عالم کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں، عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اب کسی کے اندر ہمت نہیں ہے اب جو مسلمانوں کو سجدہ کرنے سے روک سکے، جو قیام اور رکوع کرنے سے روک سکے۔ 40 کی تعداد بڑی مختصر تھی، آج عالم یہ ہے کہ 4000 نہیں، 40,000 نہیں، 40 لاکھ نہیں، 40 کروڑ نہیں، بلکہ پوری دنیا میں نہ جانے کتنے مسلمان بھرے پڑے ہیں۔ یہ کہاں سے 1400 سال کے اندر انقلاب آیا ہے؟ یقیناً اسی انقلاب آفرین پیغمبر کے قدوم میمنت لزوم کی برکت سے آیا ہے۔ مسلمانوں نے جب جب بھی ان کی ذات کو اپنے لیے محور بنایا، ان کی سیرت و سنت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، ہر محاذ پر وہ کامیاب و کامران رہیں۔ بظاہر تو 23 سال تک نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کرنے کے بعد صرف 23 سال میں جو ہے دنیا والوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کی اور ایک ایسا درس دے دیا کہ اس کے بعد تقریباً 30 سال تک خلافت راشدہ رہی، اس کے بعد خلافت عباسیہ آئی، خلافت بنو امیہ آئی اور خلافتیں ہوتی رہیں، اور پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا وجود ہوتا ہے۔ خلافت عثمانیہ ابھی اختتام پذیر ہوئی ہے 100-150 سال پہلے، 100 سال پہلے کی بات ہے، جو ترکی کی خلافت تھی اور کئی ملکوں پر اسلامی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ کا سقوط ہو گیا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ آج ہمارے ایمان میں اتنی کمزوری آ گئی، اتنی کمزوری آ گئی کہ یہودیوں کی سازشوں کا ہم نشانہ بنتے چلے گئے، اور یہودیوں نے جو مشن چھوڑا ہے کہ ہمارے دل سے نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نکال دی جائے، تو آج اپنے اس منصوبے میں وہ کہیں نہ کہیں کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی کو بدن سے نکال دو۔ یعنی یہ قوم ایسی قوم ہے کہ یہ فاقہ سے رہے گی، بھوک سے رہے گی، مگر پھر بھی یہ موت سے نہیں ڈرے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں عشق محمدی کا سمندر موجزن ہے، اور اس چیز کو یہودیوں نے بہت قاعدے سے سمجھ لیا تھا، اس لیے ایسا وار کیا کہ ہم تو مسلمان تو ہیں مگر بظاہر ہم مسلمانوں کے ڈھانچے میں ہیں، مگر حقیقت میں روح محمدی ہمارے بدن سے نکل گئی، عشق محمدی ہمارے سینے سے نکل گئی۔ اسی لیے بڑے قلق کے ساتھ کہا ڈاکٹر اقبال نے کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ آج تو اذانیں دی جاتی ہیں مگر حضرت بلال جیسا سود و گداز نہیں ہے، آج نمازیں تو پڑھی جاتی ہیں مگر پیشانیوں میں سجدوں کی لذتیں نہیں ہیں۔ مسجد اگر تعمیر کرنے ہو تو پورے محلے کے لوگ مل کر کے چاہیں تو 1 سال کا کام 1 مہینے میں ختم کر سکتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کی بات آئے تو مسجد یا تو جمعہ میں بھرتی ہے، یا تو عید اور بقرعید میں بھرتی ہے، یا جب کورونا اور ڈینگو آئے تب بھرے گی، اور گھر گھر جو ہے جب یہ مصیبتیں پھیل جائیں تب لوگ اللہ کے ڈر سے سر جھکانے کے لیے مسجدوں کا رخ کریں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑے قلق کے ساتھ کہا تھا مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان
ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، تو ہمارے دلوں سے نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نکل گئی، اور اس کے بعد حال یہ ہوا کہ جو خلافت چلی آ رہی تھی، جو 1300 سال تک چلی ہے، وہ خلافت بالکل ختم ہو گئی، اور آج جو ہے مسلمان قار مذلت میں جا رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ سانس لے رہا تھا، آج وہیں ڈر ڈر کے جی رہا ہے، آج اذانوں پر پابندی، آج نمازوں کی طرف نشانہ، آج ہماری مسجدیں عبادت گاہیں جو ہیں آج ہمارے نشانے پر ہیں، اور حال یہ ہے کہ اگر حکومت نے ہمیں آنکھ دکھلا دی تو ہمیں حکومت کو آنکھ دکھلانے کی جو ہے ہمارے اندر اب ہمت نہیں رہی ہے، کیونکہ اگر حکومت سختی کرے گی تو پھر ہم جائیں گے کہاں، اس لیے ہم جو ہے دباؤ میں آ گئے، اور دباؤ میں آ کر کے ہم نے وہ قدم اٹھا لیے کہ اللہ مانو والحفیظ، بچنے میں بھلائی ہے، بچنے ہی میں عافیت ہے، ورنہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم سپر پاور تھے، ہم طاقت میں تھے، قوت میں تھے، مگر 100 سال سے جو ہمارا انحطاط و زوال ہونا شروع ہوا ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری جو فطرت تھی اور ہماری جو روایت رہی ہے، ان روایتوں کا ہم نے جنازہ نکال کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات محترم، پھر بھی کہیں کہیں تو بہت غنیمت ہے کہ لوگ اللہ و رسول کو یاد کرتے ہیں اور اللہ و رسول کے ذکر سے اپنے ایمان میں کچھ چاشنی پیدا کرتے ہیں۔ ابھی میں جس علاقے سے رہ کر کے آیا راجستھان میں، وہاں بھی میں نے ماحول دیکھا، وہاں جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو چہارم کے نام پر، 10واں کے نام پر، 40واں کے نام پر، فاتحہ کے نام پر وہاں پروگرام اکٹھا ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اور تھوڑا بیان ہوگا، نعت خوانی ہوگی، بیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد فاتحہ ہوگی۔ تو اس کا ٹائم عموماً صبح میں رہتا ہے 10 بجے، 10:30 بجے، 8 بجے، 8:30 بجے سے پروگرام ہوتا ہے اور 10، 10:30 بجے تک ختم ہو جاتا ہے، اسی میں فاتحہ خوانی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ تو وہاں لوگ آتے بھی ہیں، اچھی خاصی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ بس یہیں پر اسی ایک جگہ پر مجھے تھوڑی سی دینداری نظر آئی، اس کے علاوہ میں نے عقیقہ دیکھا، میں نے وہاں شادی بیاہ کی محفلیں دیکھیں، تو وہ طوفان بدتمیزی برپا کر کے رکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ رسول کا نام لینے کی کہیں توفیق نہ ہوئی، 10 دن پہلے ہی سے اتنا زبردست ڈی جے بجتا ہے کہ اس ڈی جے کے اگل بغل میں کوئی ہارٹ کا مریض ہو تو شادی کی تاریخ آنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلا جائے۔ اور اس طرح سے بے پردگی کا مظاہرہ مسلمان قوم کرتی ہے کہ آج جو ہم غیروں میں دیکھتے ہیں وہی ساری رسمیں آج مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں۔ اللہ اکبر، اس سال ربیع الاول کا مقدس مہینہ گزرا ہے، مگر اس ربیع الاول کے مقدس مہینے میں ہر طرف نیل بٹا سناٹا، نہ کہیں پر کوئی پروگرام ہو رہا ہے، نہ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ بس 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا صبح 8 بجے سے اور 1 بجے تک ختم کر دیا، اور اس جلوس میں بھی ایسی بھنڈچ بازی اور اس طرح سے نئے نئے خرافات، یا لمانو والحفیظ، اور ابھی دیوالی اور دشہرہ کا پروگرام گیا ہے، کئی جگہوں سے رپورٹیں ایسی آئی ہیں۔ ہم جب باہر تھے تو ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ مسلمانوں سے وہ پورے بازار بھرے ہوئے ہیں دشہرہ کے پروگرام میں اور دیوالی کے پروگرام میں۔ جن پروگراموں میں جانا اور جن مورتیوں اور جن بتوں کی طرف نظر کرنا مسلمانوں کو حرام ہے، آج انہی میلوں میں آج ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں بن ٹھن کر کے جاتی ہیں، بن سنور کر کے جاتی ہیں، نوجوان بچے جو ہے آج بن سنور کر کے جاتے ہیں اور انہی میلوں میں جا کر کے اپنی دنیاوی جو ہے دنیاوی عیش پرستی کو انجام دیتے ہیں۔ کتنے غافل ہو چکے ہیں ہم اپنی قبر سے، اپنی آخرت سے اور اہل خداوندی سے۔ کیا کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ جس جوانی میں ہم جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، یہ جوانی بھی ایک دن ہم کو دغا دینے والی ہے، یہ جوانی بھی ایک دن ہم سے ہمارا ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ اللہ اکبر، اگر خدا نخواستہ کہیں جوانی ہی میں ملک الموت کی طرف سے موت کا پیغام آ گیا تو پھر کون سا منہ لے کر کے خداوند قدوس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے؟
پچھلے امت میں ایک شخص تھا پچھلے قوموں میں کہ جو بڑا خوبصورت تھا، بلا کا حسین تھا، نوجوان تھا، مگر بڑا ہی خدا ترس انسان تھا، وہ اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا، مگر وہ چند چیزوں کی پھیری کر کے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلایا کرتا تھا، وہ پھیری کیا کرتا تھا کسی چیز کی۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کسی محلے میں اور علاقے میں ایسا گیا کہ ایک بہت ہی حسین و دوشیزہ جس کی ایک شکل جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے چین و بے قرار رہا کرتے تھے، اس دوشیزہ نے اس نوجوان کو دیکھ لیا، اس ملکہ حسن نے اس نوجوان کو اپنے بالا خانے سے دیکھ لیا، تو اپنی باندی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے اس نوجوان کو بلا لاؤ۔ تو وہ گئی تو کہا کہ چلو میری مالکہ بلا رہی ہے، تم سے یہ چیز خریدے گی۔ اب وہ تو چلا آیا، وہ بیچنے والا انسان، پھیری لگانے والا انسان، وہ آ گیا۔ اب آنے کے بعد اب جب یہ گھر میں پہنچا تو اس نے تالا بند کر دیا، دروازے کو بھڑکا دیا، اور اس کے بعد اس نوجوان کو اور اندر لے گئی اور مخصوص حجرے میں لے جا کر گناہ کی دعوت دینے لگی۔ اب یہ نوجوان جو ہے اب یہ اللہ سے ڈر کے کانپ گیا، تھر تھر کانپنے لگا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے، میرا تو کام تھا عزت کی روٹی کھانا، یہ تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اب میں کروں تو کیا کروں۔ ایسے موقع پر اب وہ طرح سے لبھاتی ہے، لوگ میرا حسن دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، آج حسن خود تم سے جو ہے قرب کا طالب ہے، وصل کا طالب ہے، میری تمنا پوری کر دو۔ مگر یہ نوجوان پہلے تو ساکت و جامد کھڑا رہا، کچھ بولتا نہیں تھا۔ اس کے بعد جب بہت پریشر اس نے ڈالا کہ دیکھو تم نے اگر میری خواہشیں پوری نہ کی تو میں ابھی شور مچا کر کے ابھی میں تمہاری عزت کا جنازہ نکلوا دوں گی، کیونکہ لیڈیز فرسٹ کے تحت لوگ محترمہ کو اور عورتوں کو بڑی عزت و وقار کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہی ہے بالکل سچ ہے۔ یہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے، پہلے بھی تھا کہ عورتوں کی بات کو پہلے جو ہے فوقیت دی جائے گی، اگر عزت و عصمت کی بات آ گئی تو میں ابھی شور کر دوں گی کہ میری عزت لوٹنے کے لیے آیا تھا، ابھی تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، اس لیے میری بات مان لو۔ اب یہ تو لرز گیا کہ کروں تو کیا، آگے کنواں پیچھے کھائی، کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا پاخانے کی حاجت ہے، مجھے پاخانے میں جانے دو، میں فارغ ہونے کے بعد پھر تمہارا کام پورا کر دوں گا۔ چنانچہ جب اس نے کہا تو اس نے بھی کہا کہ غلط ٹائم پہ تمہیں بھی جو ہے پاخانہ لگ گئی۔ الغرض اس نے اپنی باندی کو بلا کے کہا کہ اسے لے جاؤ، باتھ روم کی طرف لے جاؤ۔ اب اسے باتھ روم کی طرف لے جایا گیا، خدا جانے لگی تھی یا نہیں لگی تھی، لیکن یہ اللہ کا اتنا خوف تھا کہ یہ بچنے کے لیے وہ گیا ہے اور پاخانہ بھی کیا ہے، اور اس کے بعد جب نکلا ہے تو اپنے پورے بدن پہ پاخانہ پوت کر کے نکلا ہے، پورے بدن پر جگہ جگہ اس نے اپنے پاخانے کو لگا لیا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اس کا یہ حال ہے تو بدبو کی وجہ سے وہ گھن کھا گئی، اور اس کے بعد کہا یہ تم نے کیا کیا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں، پاگل ہو کیا تم۔ اس کے بعد دروازہ کھولا، بھگا دیا اسے، بھاگ یہاں سے، میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتی تھی، تو پاگل ہے کیا۔ اللہ اللہ۔ تو چنانچہ اب وہ تو بھاگ گیا، وہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد اپنے گھر آنے کے بعد اس نے قاعدے سے غسل کیا ہے، اپنے کپڑوں کو تبدیل کیا ہے۔ تو پھیری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک طریقہ اور تھا، وہ کسی استاذ کے پاس جو ہے زانوے ادب تہ کرتا تھا، کچھ علم کی باتیں بھی وہ سیکھتا تھا، کچھ وقت نکال کے جب استاذ کے پاس وہ پہنچا ہے تو استاذ نے کہا کہ آج جو ہے کوئی بہت شاندار عطر لگا کے آیا ہے، کہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اب یہ نوجوان سوچتا ہے کہ لگ رہا ہے میں نے نہانے میں غلطی کر دی، یا کہیں جو ہے کچھ لگا رہ گیا، وہی بدبو ہو رہی ہوگی، اور وہ خوشبو کہہ کر کے مذاق اڑا رہے ہیں میرا، خوشبو کہہ کر کے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اب وہ دل ہی دل میں بڑا شرمندہ ہے۔ اب استاذ پوچھتے ہیں ارے کون خوشبو لگا کے آیا ہے، کون خوشبو لگا کے آیا ہے، بتاتا کیوں نہیں۔ اب جو ہے کوئی بتانے کو تیار نہیں، کیونکہ کوئی لگا کے تو آیا نہیں تھا، اور یہ جانتا ہے کہ میں پورا گوہ میں لت پت تھا، تو کہیں سے ہو سکتا ہے بدبو اٹھ رہی ہو، صفائی نہ صحیح سے ہوئی ہو، اس لیے جو ہے میرا مذاق اڑانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہوں۔ لیکن جب استاد سیریس ہوئے تو جب تلاشی لینا شروع کیا تو اسی بچے کے پاس آ کے رک گئے، تمہارے بدن سے نفیس خوشبو آ رہی ہے، تمہارے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، کون سا عطر لگایا ہے۔
تو اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے, استاذ محترم کوئی عطر نہیں لگایا ہے. تو کہا پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا کہ آپ تو میری بے عزتی کرنے پہ لگے ہیں, میں شرم سے پانی پانی ہوا جا رہا ہوں اور آپ جو ہے میرا پورا پول کھولنے پہ لگے ہیں. کہے نہیں بیٹا, بڑی شاندار خوشبو آ رہی ہے, ایسی خوشبو تو میں نے دنیا کی خوشبو میں نے کہیں دیکھی نہیں. بتاؤ کیا واقعہ ہوا تمہارے ساتھ, کیا معاملہ ہوا ہے؟ اب جب اس بیٹے نے بتانا شروع کیا ہے, اس بچے نے, اس نوجوان نے بتانا شروع کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا, میں نے خدا کے ڈر سے, صرف اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو آلودہ کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے میں نے آلودہ کیا تھا. تو استاذ نے کہا تم نے اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو آلودہ کیا تھا, اللہ نے راضی ہو کر تمہیں خوشبودار بنا دیا ہے, تمہارے بدن سے اب اسی طرح سے خوشبو آتی رہے گی. اللہ اکبر. اب عالم یہ تھا, وہ نوجوان جس گلی سے گزر جاتا تھا وہ گلی معطر ہو جایا کرتی تھی, جس گلی سے گزر جاتا تھا, جس کوچے سے گزر جاتا تھا وہ کوچے معطر ہو جایا کرتے تھے, بلا مشک لگائے, بلا خوشبو لگائے, بلا جو ہے عنبر لگائے, کوئی عطر نہیں, مگر اللہ نے اس کے بدن کو خوشبودار کر دیا. تو اب آگے چل کر کے اسی بچے کو, اسی نوجوان کو لوگ مسکی کہنے لگے. مسک کا مطلب عربی میں مشک ہوتا ہے. حضرت مسکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے وہ مشہور ہوئے, نام کوئی اور تھا مگر خوشبودار حضرت کہہ کر کے اب لوگ انہیں پکارنے لگے. تو اللہ جب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو اس طرح سے انعام و اکرام سے نوازا کرتا ہے. مگر ضروری یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کریں, ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اس طرح کی داستانیں تاریخ کے صفحات میں بھری پڑی ہیں, مگر ہم جو ہے اپنے آپ کو ذرا جھکائیں تو اللہ کی بارگاہ میں, تب اس کے بعد جب آخری وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام عام ہوگا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ, پلٹ آ اپنے رب کی طرف, پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. تیرا رب تجھ سے راضی ہے, میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب انسان اس فکر میں رہے گا کہ مرضی مولا از ہما اولا کے تحت زندگی گزارنی ہے تو یقیناً وہ یہ بشارت پائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو کر وہ اللہ کی جنت میں بھی جائے گا. مگر آج تو حال یہ ہو چکا ہے ہمارا کہ ہماری سلطنت بھی گئی, ہمارا عہدہ بھی گیا, اور آج جو اسلامی ملک ہیں جنہیں 57 ممالک کہا جاتا ہے کہ اس پوری دنیا میں 57 ممالک جو ہیں یہ اسلامی ملک ہیں, تو ان ممالک کا حال بھی یہی ہے کہ عریانیت, فحاشی, بے غیرتی, پتہ نہیں کون سا اسلامی ملک ہے اور کون سی جمہوری حکومت ہے کہ سیکولرزم کے نام پر اسلام کی تعلیمات کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, جتنا آسان سمجھا جاتا ہے اتنا آسان ہے نہیں. یہ حضرات گرامی ایک آخری بات کہہ کے میں آپ حضرات سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کل میدان قیامت میں جب ہولناکیوں کا عالم ہوگا, پسینہ شدت کے ساتھ ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر ایک اپنا حساب و کتاب جو ہے لے کر کے پریشان ہوگا. نامہ اعمال داہنے ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور پوری دنیا جو ہے بالکل حشر کے میدان میں کانپ رہی ہوگی, سفارشی تلاش کر رہی ہوگی کہ کہیں سے کوئی سفارشی مل جائے. یہ ساری داستانیں جو حشر کے میدان کی ہیں اس میں ایک چیز ہے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قرآن میں آیا ہے کہ اس پر سے ہر ایک کو گزر کر کے جانا ہے. جو جہنم کے اوپر ہے جنت کا راستہ ہے, اس راستے کو پل صراط کہا جاتا ہے, اس راستے کو پل صراط کہا جاتا ہے. پل صراط کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے اور وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے, آسانی سے نظر بھی نہیں آئے گا. اس میں آنکڑے لگے ہوئے ہیں جو پکڑ پکڑ کے اپنی طرف کھینچیں گے اور جہنم میں گرانے کی کوشش کریں گے. یہ پل صراط جنت کا راستہ ہے. پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے. حضرات محترم ذرا اندازہ تو لگائیں کہ اس میدان محشر میں کوئی بھی انسان 60 گز سے کم کا نہیں ہوگا. جو 60 گز کے ہوں گے اور لمبے چوڑے پہاڑ کی طرح دکھیں گے, تاکہ جنتی جنت میں جب جائیں تو انہیں
انہیں جو ہے عیش و عشرت میں ان کے اضافہ ہو، اور جہنمی جہنم میں جائیں تو ان کی تکلیف میں اضافہ ہو، وہاں بدن کو بڑھا دیا جائے گا۔ پھر اس بڑھے ہوئے بدن کے ساتھ بال سے زیادہ باریک راستے پر چلنا، ذرا تصور کریں کیا ممکن ہے کہ کوئی انسان بال سے زیادہ باریک راستے پر چل سکے؟ آج دنیا کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اور اس قلا بازیوں کے دور میں، ہنر کے دور میں، آج بڑی پریکٹس اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی سرکس کا کھلاڑی موٹی رسی پر چل کر کے اور اس پہ کرتب دکھاتا ہے، کوئی اپنے پاؤں سے پیالی اور ساسر کو، کپ کو، پلیٹ کو، ہانڈی کو اچھال کر اپنے سر پہ رکھتا ہے تو وہ بھی ایک موٹی سی رسی پر چلتا ہے، بال کی طرح وہ باریک نہیں ہوتی، وہ اتنی موٹی رسی ہوتی ہے۔ تو بڑی پریکٹس کرنے کے بعد یہ فن اس کو آتا ہے، مگر وہاں تو سب کو چلنا ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے صبح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کو گزرنا ہوگا اسی پل صراط سے جو جنت کا راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ گزریں گے کیسے؟ پریکٹس تو کی نہیں ہم نے کبھی، ہم نے کبھی پریکٹس کی نہیں، رسی ہی پر چلنے کی کوشش نہیں کی۔ ارے 5 انچی کی دیوار اگر خالی ہے تو اس پہ سے چلنے میں ڈس بیلنس ہو تو دائیں بائیں گر جائیں گے، تو 3 انچ کی دیوار پہ تو چلنا اور مشکل ہوگا، اور رسی پر چلنا تو اور کٹھن ہے، چہ جائے کہ کوئی تار پر یا بال پر چلے۔ حضرات گرامی ذرا اندازہ لگائیں تو اب دنیا میں جو کروڑ مسلمان ہیں، جو کروڑوں کی تعداد میں رسول کے غلام ہیں، جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، ان کا یہ قافلہ اس سے کیسے گزرے گا؟ جب گزرنے کی تفصیل ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، حضرت سیدہ فاطمہ کے تعلق سے آتا ہے، اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو کیونکہ پل صراط سے مصطفیٰ کی بیٹی گزرنے والی ہیں، محشری نگاہ میں اپنی نگاہ نیچی کر لیں گے اور آپ جو ہیں حوران جنت کے جھرمٹ میں پل صراط سے بالکل برق رفتاری سے گزر جائیں گی، جیسی برق کی رفتار ہوتی ہے، بجلی کی رفتار ہوتی ہے، وہ کیسے گزریں گی؟ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کچھ لوگ ہواؤں کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ دوڑ کر کے گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اس پر گھسٹتے ہوئے گزریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بیٹھ کر کے اس پر سے گزریں گے، اور زخمی ہوتے ہوتے بڑی مشکل سے ادھر سے ادھر پار ہوں گے، جہنم کو پار کریں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو پار نہیں کر پائیں گے، قدم رکھتے ہی کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ حضرات گرامی، تو یہ تو پار کرنے والوں کی تفصیل ہے کہ کوئی کرنٹ کی رفتار سے پار ہوگا، کوئی جو ہے گھوڑوں کی رفتار سے، کوئی ہواؤں کی رفتار سے، کوئی بجلی کی رفتار سے، کوئی دوڑ کر کے پار ہوگا، کوئی پیدل چل کے پار ہوگا، تو کوئی گھسٹ کر کے اس پر گھٹنوں کے بل چل کر کے پار ہوگا، مگر پار ہو جانے والے ہو جائیں گے۔ یہ تفاوت کیوں ہے؟ یہ اس طرح اختلاف کیوں ہے کہ دوڑ کر کے، کوند کر کے، گھوڑے کی رفتار سے، ہواؤں کی رفتار سے، اور کون لوگ ہوں گے جو کٹ کر کے گر جائیں گے؟ حضرات گرامی، تو پل صراط جو راستہ ہے جنت کا، وہ اس کی پریکٹس اسی دنیا ہی میں انسان کو کرنی ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، لیکن صرف عمل سب کچھ نہیں، عمل کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہونا ضروری ہے، اور وہ ایمان اگر دل میں ہے اس کے بعد عمل میں پختگی پیدا کریں، عمل میں پختگی پیدا کریں۔ اور عمل میں پختگی کیسے پیدا ہوگی؟ ابھی میں نے بتایا کہ 40 دینار جب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس حضرت عمر نے بھیجا، سب صدقہ کر دیا۔ جب معاذ ابن جبل کے پاس بھیجا، خود مسکین تھے مگر سب صدقہ کر دیا، اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورتوں پر قربان کر دیا، دوسروں کا خیال کیا۔ حضرات گرامی، دنیا کو قریب نہ پھٹکنے دیا، مگر آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہم اپنے بھائی کی اگر 1 فٹ زمین پا جائیں تو اس کے لیے جو ہے مار دھاڑ کر دیں، بھائی کا گلا کاٹ دیں، اور ہم لاٹھی ڈنڈے سے سر پھوڑ دیں، اور تھوڑے سے زمین جائیداد کے لیے ہم بڑی بڑی جو ہے جنگیں جو ہے چھیڑ دیں، اور تھوڑے سے مال کے لیے ہم دنیا اور آخرت کو بھول کر، اللہ و رسول کے غضب کو بھول کر ہم دنیا میں اپنی عاقبت کو خراب کرنے کی فکر کر لیں۔ اور حال تو یہ ہے کہ آج ایک زمانہ وہ تھا کہ دوسروں کے گھر کی کھجور جب گھر میں گرتی تھی اور بیٹا کھا لیتا تھا تو باپ حلق سے انگلی ڈال کے نکال لیتا تھا، بیٹا ہم اس کھجور کے مالک نہیں ہیں، یہ کھجور کا مالک بغل کا پڑوسی ہے، بغیر اس کی اجازت کے کھاؤ گے حرام ہو جائے گا، اس لیے یہ کھجور تم کھا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، ایک وہ سوچ تھی
ایک وہ فکر تھی آج ہمارا باغیچہ ہو، آج ہماری بغان ہو، آج ہمارا احاطہ ہو، اس میں امرود اور پپیتے لگے ہوں تو آج کوئی دوسرا نہیں، ہماری قوم کے بچے پورا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، دیواریں پھاڑ کر نہ امرود رہنے دیتے ہیں نہ پپیتا رہنے دیتے ہیں، اور ہم مسلمان کے بچے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، بڑی شان کے ساتھ جو ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھو یہی عمل ہے، ان عمل کا بھی میدان قیامت میں حساب ہوگا۔ اگر کسی کی بکری چلی گئی تو ہم جو ہے بڑے ہی ظلم کے ساتھ جو ہے کسی کے گھر میں کچھ نقصان کر دیا، مار کر کے اس کا ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں۔ کسی کی مرغی چلی گئی تو دھیرے سے چھپا کے ذبح کر کے کھا گئے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، اب جس کی مرغی ہے وہ تلاشا کرے، وہ مرغی تو ہمارے پیٹ میں چلی گئی۔ یہ ساری چیزیں عمل ہیں۔ آج یہ سارے کارہائے سیاہ جو ہیں، کالے کارنامے، یہ آج مسلمانوں کے اندر ہیں۔ کسی کا روپیہ لے کے ہم بیٹھ گئے، اب دینے کی ہماری نیت نہیں ہے۔ یاد رکھو کل قیامت کے میدان میں روپیہ نہیں ہوگا، تمہاری نیکیاں دے دی جائیں گی، نیکیاں نہیں ہوں گی، اس کا گناہ تمہارے اوپر لاد دیا جائے گا۔ تو یہ ذرا سوچو اور سوچ کر کے اس دنیا میں زندگی گزارو کہ ہم میدان عمل میں کتنا پیچھے ہیں۔ کل قیامت میں پل صراط پہ چلنا ہے تو کیسے چلیں گے؟ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اللہ اکبر، جتنا آسان سمجھا جاتا ہے اتنا ہے نہیں۔ اس اسلام پر چلنے کے لیے نبی کی سیرت دیکھو، ابو بکر صدیق کی سیرت دیکھو، عمر کی سیرت دیکھو، عثمان کی سیرت دیکھو، علی کی سیرت دیکھو، صحابہ اور تابعین کی سیرت دیکھو، غوث اعظم کا طریقہ دیکھو، خواجہ غریب نواز کا طریقہ دیکھو، اعلیٰ حضرت کا طریقہ دیکھو، مخدوم اشرف کا طریقہ دیکھو، حافظ ملت کی زندگی دیکھو۔ ان بزرگوں کی زندگی سے تمہیں جو ہے مدد ملے گی، ان بزرگوں کی زندگی سے تمہیں رسد ملے گی، اور تم اپنی زندگی اپنے انجام تک پہنچتے پہنچتے اس قابل بنا لو گے کہ جب دنیا سے جاؤ گے تو لبوں پر مسکراہٹ ہوگی کہ مولا اسلام پر چلنا جتنا کٹھن تھا ہم نے یہ مرحلہ پار کر لیا ہے، اب پل صراط پر چلنا کوئی کٹھن نہیں ہے، اب پل صراط پر سے ہم آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ان بزرگوں کا نقش قدم اپنانا بڑا مشکل ہے، مگر جنہوں نے اپنا لیا وہ گویا پل صراط پر چلنے سے زیادہ مشکل کام اس نے کیا، اور جب دنیا میں پریکٹس ہو گئی ہے تو آخرت میں پل صراط پر چلنا مشکل نہ لگے گا۔ لیکن جس نے دنیا میں دارالعمل میں پریکٹس نہیں کی وہی انسان کل قیامت میں جا کر جب جہنم میں جائے گا تو اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ کافروں سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، جو عمل میں کچے ہیں ایمان رکھنے کے بعد، جو حسد، کپٹ، غیبت، چوری، جھوٹ، دغا بازی، خیانت، منافقت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ساری خرابیاں آج ہمارے اندر ہیں، غیر ہم کو دیکھ کر کے شرما جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں، یہ محمد کے نام لیوا ہیں، اللہ اکبر۔ ایک موقع پر علامہ ظفر الدین بہاری نے کہا تھا کہ بہار میرا ہے مگر بہاری میرے نہیں ہیں۔ ان کی فطرت دیکھ کر تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا ہماری فطرت دیکھ کے کہہ دیں کہ اسلام تو میرا ہے مگر یہ مسلمان میرے نہیں ہیں، یہ مسلمان میرے نہیں۔ کم سے کم وہ فطرت پیدا کرو کہ آقا کہہ سکیں کہ ہاں واقعی یہ میرا عاشق ہے، یہ بندہ ہے، ہاں کچھ گناہ کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ پر ظلم تو کر لیا ہے مگر چونکہ دل میں میری محبت برقرار تھی تو میں جو ہے اس کی کمی کو میدان قیامت میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر بھی اگر کوئی اللہ کے غضب کی تاب نہ لا کر جہنم میں چلا گیا تو میری کوشش یہ رہے گی کہ اگر وہ ایمان والا ہے تو میں اسے جہنم سے بھی کھینچ لوں، میں اسے جہنم سے بھی نکال لوں۔ مگر جہنم میں داخلہ لینا ایک پل کے لیے اللہ کی پناہ، اس سے اللہ کے غضب کا وہ گھر ہے۔ ہم یہ کوشش ہی نہ پیدا ہونے دیں کہ کل قیامت میں ہمیں جہنم میں جانا پڑے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی اپنے کو بھی بچاؤ اور گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، مطلب ایمان والا جہنم میں جائے گا،
اس لیے میدان عمل میں ہم اتنے کورے ہیں اور اتنے جو ہے پیچھے ہیں کہ ہم کوئی بعید نہیں کہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں ہمیں ڈال دیا جائے اور پھر نبی کون و مکان کی شفاعت سے نکالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کے شر سے اور اس جہنم کے عذاب سے ہر مومن کو محفوظ رکھے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو دنیا میں رہ کر آخرت اور قبر کو بنانے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ تو آغاز باب تھا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔